الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال الله تبارك وتعالى في مقام وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنے توفیق سے ہم تمام کو تھوڑی دیر دین کی بات، اپنے کلام اور اپنے حبیب کی بات کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یقیناً گرمی ہے، دھوپ کی تپش ہے، بہت ساری تشریف نہیں لائیں، کوئی بات نہیں۔ بھیڑ بہت ہو اور نیت درست نہیں ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بھیڑ کم ہو، 2 4 5 10 لوگ ہوں، لیکن نیت درست ہو، سنا جائے اور سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو پھر یہی کافی ہے اور اسی کا فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دنیا میں پیدا کیا، یہ کمال نہیں ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہو گئے، کمال یہ ہے کہ اللہ ہمیں موت دیں گے۔ موت کے بعد کی جو دنیا ہے، اس دنیا کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے یہ بہت چھوٹی اور بہت مختصر ہے، اور اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں اس کے بعد والی جو دنیا ہے اس کی تیاری کرنی ہے اور اس دنیا کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایمان درست ہونے چاہیے، عقائد درست ہونے چاہیے، دینی مسائل، دینی احکام ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور پھر اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ اگر ہم نے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارا، حلال اور حرام میں ہم نے تمیز نہیں کی، صحیح اور غلط کو پہچان کر کے زندگی نہیں گزارا، تو پھر قبر میں بھی اور قبر کے بعد قیامت کے روز اور قیامت کے بعد پھر جو ہمیشہ ہمیش کی ابدی زندگی ہے جنت اور جہنم کی شکل میں، یہاں بھی ہمارے لیے ناکامی اور بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سمجھنا ہے دنیا کے اندر 2 چیز بڑی اہم ہے جسے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الگ الگ ہفتوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں، لیکن 2 باتیں آج میں مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ 2 صفات ہیں جو بڑی عظیم صفات ہیں، یہ 2 بڑی دولت ہے، بڑی عظیم دولت ہے۔ ایک ہے خشیت الہی اور دوسرا ہے معرفت الہی۔ یہ 2 چیزیں ہر وقت مومن کے اندر، ایمان والے مرد ہوں یا خواتین ہوں، اس کے اندر ہر وقت ہونی چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہے تو پھر دنیا بھی اچھی ہوگی اور دین بھی اچھی ہوگی، اور دنیا میں جو عمل کریں گے تو یہ دیکھ کے کریں گے کہ یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا کام صحیح اور درست ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ 2 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو جیسے جو من میں آئے گا صرف منمانی زندگی گزاریں گے، خواہشات کی زندگی گزاریں گے، اپنے من کی مان کر کے چلیں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ناکامی ہوگی، ذلیل و رسوائی ہوگی، بے عزتی ہوگی، پریشانیاں اور تنگیاں اور دشواریاں آئیں گی، اور آخرت میں بھی عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور قبر سے ہی وہ معاملہ شروع ہو جائے گا تکلیفوں کا اور عذاب کا۔ ایک کا نام ہے خشیت الہی اور دوسرے کا نام ہے معرفت الہی۔ معرفت الہی کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، کہ اللہ ہے کون۔ آج ہم سبوں کو کیا یہ پہچان ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کون ہے، اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کے جیسی جو کون سی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے بھی، ان تمام چیزوں کی جانکاری اور پھر اس کو ماننا، اس کی پہچان۔ قرآن میں اللہ نے اپنی تعریف جگہ جگہ کی ہے،
اپنی پہچان بتایا کہ میں کون ہوں۔ ہم سب مشہور آیت پڑھتے ہیں، آیت الکرسی، جو مشہور ہے، جس کے فضائل بھی بہت ہیں، جو ہمارے گھروں میں ٹنگا ہوا بھی رہتا ہے، ہمیں یاد بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ نے اس میں اپنی پوری تعریف بیان کی ہے، پورا بتایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، وہی قائم ہے اور وہی قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی ہے، اونگ نہیں آتی ہے، اونگ کا جھونکا بھی اسے نہیں آتا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں بھی اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے پوری تعریف بیان فرمائی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ پوری اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی تعریف بیان کی ہے، اپنی پہچان بتائی ہے، اور الگ الگ جگہ اللہ نے کہیں فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، کہیں فرمایا سمیع بصیر، کہیں فرمایا علیم خبیر، کہ یہ اللہ ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ ظاہر ہے نا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ ہی سب سے پہلے ہے اور اللہ ہی سب سے بعد میں بھی ہے، اللہ ہی ظاہر بھی ہے، اللہ ہی باطن بھی ہے۔ آگے فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، جہاں جس حال میں رہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ ہی ہے جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وہی ہے وہی ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے اور پیدا ہی نہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے۔ اس اللہ کی پہچان ہونا، جب یہ اللہ کی پہچان اگر ہوگی، ہم یہ جانیں گے کہ اللہ ہے، اور اللہ کیسا ہے، اللہ کے قدرت سے، اللہ کے پہنچ سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی نگاہوں سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اللہ کو ہماری ایک ایک حرکت کی خبر ہے، ایک ایک کام، ایک ایک عمل کی خبر ہے۔ اللہ نے ان ربک لبالمرصاد، آپ غور کر کے دیکھیں، اگر کسی کے پاس ہماری کوئی پرائیویٹ امیج ہو یا کوئی ہماری پرسنل ویڈیو کسی کے پاس ہو، اور اگر وہ یہ آئے اور کہے کہ یہ 4 لوگ آپ کے گھر کے ہیں اور آپ کے مہمان ہیں، ان کے سامنے میں آپ کی یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، پلے کرنا چاہتا ہوں، آپ سوچیں اور غور کریں کہ کیسی شرمندگی ہوگی۔ جان دینا تو قبول کریں گے، لیکن یہ نہیں قبول کریں گے کہ ہماری وہ خاص ویڈیو کوئی دیکھ لے، ہمارے وہ رات کی حرکت کو، ہماری وہ تنہائی کی حرکت کو، ہمارے وہ ہوٹلوں کی حرکت کو، ہمارے وہ خاص جگہوں کی حرکت کو، ہمارے وہ دوستوں کے ساتھ کی حرکتوں کو ہمارے گھر کے لوگ دیکھ لے، ہمارے ماں باپ دیکھ لے، ہمارے بھائی بہن دیکھ لے، یا ہمارے کوئی دوسرے رشتہ دار دیکھ لیں، اس بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اللہ نے فرمایا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، کہ اللہ نے ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ کرامن کاتبین یہ لکھ لکھ کر کے رکھ رہا ہے، ہر ایک چیز درج کیا گیا ہے۔ غور کرے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ کہہ دیں کہ آج اس کے تمام کرتوت کو کھول دیا جائے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک کہ تمام لوگ موجود ہوں گے، تمام انبیاء موجود ہوں گے، اس وقت اگر ہمارے ان تمام گناہوں کے پیٹاروں کو کھول دیا جائے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا اور کیسی شرمندگی ہوگی، اور پھر کون ہمارا ٹھکانہ، کون ہمارا سفارشی بنے گا، بالآخر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ عظیم رب اللہ ہے، اس اللہ کی پہچان ہونا، معرفت الہی اس کا نام ہے۔ اور دوسرا ہے خشیت الہی، پھر اللہ کا ڈر، ہم یہ جانیں
کہ جب وہ ہر ایک چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کو سننے والا ہے، ہر ایک چیز پر اس کی نظر ہے، اس نے حلال بھی بنایا ہے، حرام بھی بنایا ہے، کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کیا نہیں کرنے کے لیے کہا ہے، تو پھر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم صحیح کرو گے تو پھر تمہیں ہم جیسے فبشرہم، ہم تمہارے لیے خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یہ سمجھ لو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہوں۔ اگر مجھ سے ڈر کر کے، مجھے پہچان کر کے اگر زندگی گزارا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی گناہ کبھی دھوکے میں، بھول میں، چوک میں اگر ہو گیا ہے اور توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، تو میں معاف کرنے والا ہوں، معاف کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر توبہ نہ کیے، اگر گناہوں کو نہ چھوڑا اور اپنے آپ کو اللہ کی پہچان سے اور اللہ کے ڈر سے الگ کر کے جو من میں آیا وہ منمانی زندگی اگر گزارتی رہے، تو پھر یہ سمجھ لو ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میری جو پکڑ ہے، میرا جو عذاب ہے، یہ بڑا سخت ہے، بڑے سخت عذاب ہے میرے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہم یہ کوشش کریں، یہ ارادہ کریں، یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہمارے اندر آج معرفت الہی ہے، ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں، اللہ نے دنیا میں کیا کیا چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، کیسی کیسی عطا فرمائی ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے دنیا میں جو یہ چیزیں کر سکتا ہے، جو یہ چیزیں دے سکتا ہے، جو یہ چیزیں بنا سکتا ہے۔ خود اپنے جسم کو ایک بار دیکھیں سر سے پاؤں تک کہ کیسی عظیم عظیم نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر ایک چیز کتنا قیمتی بنایا ہے اور کتنا عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور اس میں کیسا جان ہے، کیسی خوبصورتی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیا ہم اس بنانے والے کو پہچان رہے ہیں؟ کیا ہم اس بنانے والے کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ ڈر ہے کہ جس بنانے والے نے آنکھ کو بنایا، کان کو بنایا، ہاتھ پاؤں کو بنایا، دل و دماغ دیے، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان تمام کے بارے میں پوچھیں گے بھی، اور تم ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو، ان زبان سے کیا بول رہے ہو، کانوں سے کیا سن رہے ہو، ہاتھ پاؤں سے کیا کر رہے ہو، ہم سب تمہارا لکھ رہے ہیں، لکھ کر کے نوٹ کروا رہے ہیں، تمہاری پوری ویڈیو تیار ہو رہی ہے، یہ میدان محشر میں تمہارے سامنے کھولے جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے بکھیر دیے جائیں گے، اور پھر تمہارا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ کیا ہمیں اس بات کا ڈر ہے؟ کیا ہم اس ڈر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو جو ہے سے اللہ کے احکام کے مطابق گزار رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی پہچان ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہچاننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ سوچ کر کے دیکھے، ایک مرغی کا انڈا، اس کے اندر کون زندگی دے دیتا ہے؟ ایک ہے آلو اور ایک ہے انڈا۔ آپ سمجھیے اپنی بھاشا میں، آپ کچن میں کام کرتی ہیں نا، انڈا اور آلو خوب پکاتی ہیں۔ ایک ہے انڈا اور ایک ہے آلو، دونوں ہے کچا، دونوں کو آپ نے ڈالا کوکر میں، دونوں کو ڈالا آپ نے پانی میں اور لگایا سیٹی، اور سیٹی بجنے کے بعد ایک کو آپ نے نکالا تو آلو یہ ملائم ہو گیا اور انڈا یہ سخت ہو گیا۔ کون ہے یہ قدرت کا مالک؟ وہ انڈا 5-10 انڈوں کے اوپر اگر آپ بیٹھ جائیں، سارا انڈا ٹوٹ جائے گا، اور اسی 5-10 انڈوں کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے تھوڑے دن تک، تو پھر اس میں ایک دوسری مرغی کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا خدا کی قدرت ہے! اللہ کو پہچاننا کیا مشکل ہے، کتنا آسان ہے۔ ہم اپنے جسم سے پہچان سکتے ہیں، ہم جہاں ہیں وہیں سے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ ہر شے میں ہے۔ ہماری نگاہیں کمزور ہے، ہمارے دل و دماغ کمزور ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، اس لیے ہم نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ کو پہچانے اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ آج اللہ کا ہمیں خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے ہر گناہ کو ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں، آسانی سے کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے بھی نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کیا نہیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور جو ہمارے من میں آتا ہے ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جو 2 آیتیں پڑھی اس کے حوالے سے چند باتیں کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے محلے میں پڑوس میں میلہ لگا ہے، اور آدھا محلہ تو گھوم کے آ گیا، اب آدھے لوگ جو باقی ہیں ان کو جانا ہے۔ تو میں سوچا کہ اسی تعلق سے، اور دوسرے کے شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے اور ابھی چلے گا لمبا چوڑا، گرمی میں شادیاں ہو رہی ہے، تو اس تعلق سے 2-4 باتیں
عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ بڑے غور سے سمجھیے گا، سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ مجھے آپ سے کوئی چڑ ہے، آپ سے کوئی دشمنی ہے، یا میں انہی باتوں کے پیچھے رہتا۔ میں جو آیات سامنے آتی ہے، جو احادیث سامنے آتی ہے نا، تو پھر میرا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، یا پھر کیوں عمل جو ہے آپ سے نہیں ہو رہا۔ تو میں صرف اس نیت سے کہ آپ جان جائیں اور عمل کریں، تاکہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہو، دنیا بھی اچھی ہو، اور آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی کچھ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور اللہ کل کو اگر یہ پوچھے کہ آپ اس محلے میں تھے اور اس محلے کی خواتین اور مستورات آپ کو بنا کر کے کھلاتی اور پلاتی تھی، تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ، جو آپ کے احکام تھے، جو آپ کے نبی کے کلام تھے، وہ میں نے انہیں سنا دیے تھے، انہیں بتا دیے تھے، انہیں میں نے سمجھایا تھا اچھی طرح سے۔ اب اگر عمل نہیں کیا ہے تو اللہ آپ جانے اور وہ جانے۔ میری کوشش یہ ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے خواتین اسلام سے، ایمان والوں سے، مومنہ سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ خواتین اور مستورات کی جگہ یہ گھر ہے، اس کا، یہ اس کے رہنے کی جگہ ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں رہو، اور ایسے ہی نہیں رہو، سکون سے رہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عورت اگر گھر میں ہوگی تبھی سکون سے ہوگی۔ عورت کی جگہ بازار نہیں ہے، عورت کی جگہ آفس نہیں ہے، عورت کی جگہ مالز نہیں ہے، عورت کی جگہ اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ عورت اگر گھر میں ہوگی تبھی وہ سکون سے ہوگی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سکون سے رہو، قرار سے رہو، اطمینان سے رہو، اور اپنے گھر میں رہو، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور سابق دور جاہلیت کی طرح، جیسے پہلے اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے دور جاہلیت میں جو عورتیں سج دھج کر کے باہر نکل جاتی تھی اور ایک دوسرے کو دکھاتی پھرتی تھی، ویسی نہ بنو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گھروں سے باہر نکل جانا، ابھی میں آگے بات کر رہا ہوں گھروں سے باہر اگر آپ کو نکلنا پڑے تو کیا کرنا ہے، لیکن یوں ہی نکل جانا، ہر شام گھومنے کے لیے نکل جانا، ہر اتوار گھومنے کے لیے نکل جانا، ہر مہندی، ہر مانجا، ہر شادی، ہر ولیمے کے لیے نکل جانا، ہے نا، ہر سرکس اور ہر میلے کے لیے نکل جانا، ہر بازار کے لیے نکل جانا، اور پھر نکلنا بھی تو مکمل بناؤ اور سنگار کر کے نکلنا، یہ مومن کی اور مسلمان کی، قرآن والی کی اور ایمان والی کی شان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جاہلیت الاولیٰ، یہ قرن اول کی جو جاہلی طور کی عورت تھی، جاہلیت والی تھی، یہ تو اس کا انداز ہے، اس کا طریقہ ہے۔ بناتے اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کر کے بغیر پردے کے اور بلا ضرورت شدیدہ اور ضرورت شرعیہ کے گھروں سے باہر نکلیں اور غیروں کو دکھاتی پھریں۔ عورت جب ضرورت کے تحت گھر سے نکلے، اگر نکلنے کی ضرورت ہو، نکلنا پڑتا ہو، تو اللہ نے خود فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر کے پلو کو لٹکا لیا کرے، چادر ڈالیں مکمل، اور اس کے پلو کو بھی اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، مکمل پردہ کر لیا کریں۔ اس تعلق سے بہت باتیں میں کر چکا ہوں، جہاں سمجھا چکا ہوں کہ آج جو آپ وہ دوپٹے باندھتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو ماسک کا رواج ہے، یا یہ جو نوز پیس کا رواج ہے، اور پھر نوز پیس کے اوپر اب تو نوز پیس کے اوپر ابھی میں کیا دیکھا، سبحان اللہ، نوز پیس کے اوپر لکھا رہتا ماشاء اللہ۔ اب تو وہ والا چلا ہوا ہے نا بھی پٹی، جس کے اوپر ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی بندہ نہ دیکھنا چاہ رہا ہو تو وہ ضرور وہ اس پہ نظر پڑے، گولڈن کلر پہ، سنہرے والے پہ۔ اچھا، اس طریقے کا ایک وہ گولڈن کلر کا آج کل بنا ہوا بیچ بھی آتا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ اسٹیل کا ہوتا ہے یا تانبے کا ہوتا ہے، لیکن سونے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک تو سنولے کلر سے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہر وہ غیروں کے چال اور حربے ہیں جہاں سے غیر محرم کی نگاہ آپ پر ٹکے اور آپ کو دیکھے، یہ شیطانی چال ہے، آپ نے پہچانا نہیں۔ وہ ماشاء اللہ لکھا ہوا ہونا ثواب کا کام نہیں ہے، اور وہ ماشاء اللہ سے آپ کا دماغ ماشاء اللہ سے ٹھکانے پر نہیں رہے گا، آپ کا دماغ ماشاء اللہ سے بھٹکتا ہی رہے گا۔ وہ ماشاء اللہ آپ لاکھ اپنے ماتھے پہ ٹھکا لیں، وہ ماشاء اللہ آپ کو برباد ہی ہونا پڑے گا۔ اس لیے سمجھیے، آنکھیں کھلی ہے، مار آنکھیں جیسے بجلی کی طرح چمک رہی ہے، حرکت کر رہی ہے،
وہ ماشاء اللہ کا جو سے بیچ لگا ہوا ہے یا وہ جو اس پہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ نہ کندھے پر جیسے کوئی کپڑا ہے، نہ سینے پر کوئی کپڑا ہے، اور وہ چوٹی بھی جیسے نوز پیس کے باہر جا رہی ہے، وہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، جواب نہیں ماشاء اللہ کا۔ تو اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ پردہ کرو، چادر ڈالو، اور ان چادروں کو اپنے آگے چہرے پر لٹکا کر کے چہرے کا مکمل پردہ کرو۔ یہ کوئی پرانی یا فرسودہ یا پہلے کی عورتیں یا گاؤں کی عورتیں اس طریقے کی بات آپ کہہ دیں اور کہہ کر کے بچ جائیں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی گاؤں کی عورت کا حکم نہیں ہے، یہ کسی پرانی نانی اور دادی کی اماں اور کی کہانی اور یہ اس کا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کا حکم یہ صبح قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے اس کا فائدہ ہی بتایا کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ اس طریقے سے پردہ کیا جائے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے، پہچان ہو جائے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، یہ کوئی مومن ہے، اس کے جسم ڈھکے ہوئے ہیں، اس کے نقاب اور اس کے برقعے یہ ڈھیلے ڈھالے ہیں، اس کا جسم اور اس کے جسم کی ساخت نظر نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو اسے 20 سال کی ہے یا 60 سال کی ہے، اس طریقے سے مکمل پردے میں ہے، نہ جسم کی حیت پتہ چل رہی ہے، نہ جسم کی خوبصورتی پتہ چل رہی ہے، نہ چال و ڈھال سے کوئی بےہودہ پن ہے، پہچان ہو جائے کہ یہ کوئی سچی پکی مسلمان اور مومن ہے، اور پھر اس کو ستانے کی کسی کو ہمت نہ ہو۔ جو مومن ہوتی ہے، جو باپردہ اور باحیا ہوتی ہے، اللہ اس کے اندر رعب دیتے ہیں، جلال ڈالتے ہیں، کسی غیر کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے جلدی سے چھیڑ دے اور اس کے اوپر نظر ڈال دے، لیکن اس طریقے سے اٹریکٹو بن کر کے اگر خود باہر نکلیں گے ماشاء اللہ لگا کر کے، تو پھر ماشاء اللہ والی حرکتیں ہوں گی۔ پتہ چلا کہ کھلا چہرہ اور بغیر پردے کے یہ حادثات کا ذریعہ ہے، یہ چھیڑ چھاڑ کا ذریعہ ہے، نقصانات کا ذریعہ ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں غیروں سے بات کرنا، غیروں کے سامنے ہٹا وہ خوب جیسے اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوب یوں گپے مارنا عام ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں طریقہ بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ جب تمہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب غور کر کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام انسان اور عام خواتین پر کتنا بڑا حکم لاگو ہوگا۔ لیکن آج کوئی دوپٹہ ہو، کوئی نائٹی ہو، کچھ بھی ہو، دوپٹہ نہ بھی ہو چلے گا، اور سبزی والے سے ہی بات، مچھلی والے سے ہی بات، گیس والے سے ہی بات، پھیڑی والے سے ہی بات، اور کسی سے ہی بات ہے، گھر میں کوئی نوکر چاکر آتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ، یا اگر باہر نکلے تو وہ زبردست طریقے سے بناؤ اور سنگار اور تمام چیزیں۔ خود غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خشیت الہی ہے، معرفت الہی ہے۔ معرفت الہی کا معنی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اللہ کو پہچان کے اس کے احکام کو مان رہے ہیں، اور خشیت کا معنی کہ اللہ نے جو اس کے خلاف کرنے پر جو جہنم کے وعدے فرمائے ہیں، جو عذاب کے بارے میں بتا دیا ہے، کیا ہمیں اس کا ڈر ہے؟ نہیں، ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے مکمل خیال کریں پردے کا اور لباس کا، باریک لباس سے پوری طرح سے دور رہیں۔ آپ حدیث سنیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، کپڑا باریک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا۔ یہ میں کہانی نہیں، یہ حدیث سنا رہا ہوں، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اتنا باریک لباس نہ پہنے کہ جس سے جسم نظر آئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کریں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک لباس کے متعلق کیا بات بیان فرمائی اور کیا طریقہ آپ نے خود بیان کیا باریک لباس کے لیے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت دہیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قبطی کپڑے آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک قبطی کپڑا مجھے بھی عطا کیا اور فرمایا کہ اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر لینا۔ کپڑا بڑا رہا ہوگا، اس لیے کہا کہ پھاڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر لینا، ان میں سے ایک کا کرتا بنا لینا اور دوسرا اپنی اہلیہ کو دے دینا کہ وہ اس کا دوپٹہ بنا لے گی۔ پھر جب واپس ہونے لگے، حضرت دہیہ فرماتے کہ جب واپس ہونے لگا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنی بیوی کو ہدایت کرنا، تاکید کرنا، اور انہیں کہنا کہ قبطی کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کپڑے کے باریک ہونے کی وجہ سے اس کے بال اور جسم نظر نہ آئیں۔ یہ حدیث بھی مشکات کے اندر موجود ہے۔
اللہ اکبر، کیا پیارا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صاف صاف بتایا کہ باریک لباس ہے، بال اور جسم نظر آئے گا، اس لیے اس کے نیچے سے دوسرا کپڑا لگا لے. اور آج ہمارے پاس دوسرا کپڑا موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو کاٹ کر کے کھڑکی بناتے ہیں، کاٹ کر کے پھر جو ہے وہ روشن دان بناتے ہیں. اور اگر نہیں تو باہو لگا ہوا ہے، بازو لگے تو اس کو کاٹ کے ہٹا کے پھر اس کے اوپر ہم نٹ لگاتے ہیں. تو آپ سب نیک اور ایمان والی خواتین ہیں. دھوپ کی تپش میں بھی جو نہیں آئی آپ آئی ہیں، یقیناً آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے. میں امید کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ باریک لباس سے بچنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آپ سب کریں گے انشاءاللہ. یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ باریک لباس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں. تو ذرا بتائیے اور سوچئے کہ آج کل جو ڈیزائن ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو گھٹنوں سے ٹخنوں کے درمیان پنڈلی پر جالی لگاتے ہیں، ہے نا، روشن دان بناتے ہیں، کھڑکی بناتے ہیں، یہ نیٹ لگاتے ہیں، اس طریقے سے کاندھے پر ہتھیلی کے درمیان جو جالی لگاتے ہیں، یا گردن اور سینے کے درمیان، ہے نا، پیٹھ کے درمیان یہ جو ہمارے پاس الگ الگ قسم کے شیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. آپ غور کر کے دیکھیں، خود سوچیں. میں اس پہ اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا. آپ اس بات کو ہنسی اور مذاق میں نہ لیجئے. یہ مت سمجھیے کہ بس میں یوں ہی کہہ رہا ہوں. یہ سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معمولی سی چیز، تھوڑی دیر کا فیشن، تھوڑی دیر لوگوں کے نگاہوں کے سامنے اچھا بننے اور دکھنے کا شوق ہمیں حرام گناہ کی طرف ڈھکیل رہا ہے، اور ہماری دنیا بھی آخرت برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. آپ حدیث سنیے، شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں جو کپڑا پہننے والی ہیں مگر وہ برہنہ ہیں، ننگی ہیں. کیوں؟ دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں. ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ایسی عورتوں کو اس کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، خوشبو بھی نہیں سن پائیں گی. حالانکہ حدیث میں ہے کہ حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور دور سے آ رہی ہوگی، اتنی اتنی دور سے آ رہی ہوگی، لیکن اس کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ کی پناہ. کپڑا تو پہنتی ہیں مگر ننگے والا، ہے نا، دوسروں کو لبھانے والا، اٹریکٹ کرنے والا، یہ غلط ہے. اس سے بچا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی تاکید بیان فرمائی ہے. دیکھیے ایک بات غور سے سمجھیے، اپنے گھر کی بچیوں کو بھی سمجھائیے. میں بار بار کہتا ہوں، بچی کو جو چیز بتانے کی ہے، جو سکھانے کی ہے، آج مائیں اور گھر کے لوگ وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ بچپن سے کرتے ہیں. میں اس پہ بار بار بات کر چکا ہوں، اس لیے میں بات چھیڑنا نہیں چاہتا. ایک چھوٹی بچی، اس کے باہوں تک مہندی کون لگا رہا ہے؟ 4 سال 5 سال 7 سال کی بچی کے بھائی مہندی لگانے کی جگہ ہتھیلی ہے. میں آپ سے کہوں پانی پینے کے لیے منہ اللہ نے دیا ہے، میں کہوں کہ پانی ناک سے پیو، کیسا لگے گا؟ مہندی لگانے کی جگہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی کو چھوڑ کر کے ہاتھ کے پچھواڑے میں مہندی لگاتے ہیں اور کندھے تک لگاتے ہیں، اور بچپن سے سکھا رہے ہیں. بال کا فیشن آپ سکھا رہے ہیں، اس کو بال کی کٹنگ آپ بتا رہے ہیں. آپ کپڑے دے رہے ہیں جو اس کے سر پہ رہتے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. بچپن سے ہی آپ نے اسے سمجھا ہی نہیں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے. تو یہ ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا ان باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے. اور جب یہ اولاد آپ کی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، 12 14 16 20 کی، تو پھر جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. روزانہ روزانہ ماؤں کے درد کو سن رہے ہیں، باپ کی بے عزتی کو دیکھ رہے ہیں، اور لڑکیاں اور بچیاں کیسے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر ہم لوگوں کے پاس اس طریقے کے واقعات اور باتیں آتی ہیں، پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بچی آج یہ حرکت نہیں کر رہی ہے، آج اس نے ایسا کرنا نہیں شروع کیا ہے، اسے آپ نے 12 سال 13 سال 15 سال ایسا بنا دیا ہے، اور آج آپ اس سے کہہ رہے ہیں بدل جانے کے لیے. وہ کیسے بدل جائے گی؟ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زیب و زینت اختیار کرنا آپ خود بھی سمجھیے اور اپنی اولاد کو ضرور بتائیے اور سکھائیے کہ زیب و زینت اختیار کرنا ہے، عمدہ لباس پہننا ہے، بناؤ سنگھار کرنا ہے، اس کا بھی حکم ہے. لیکن اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے جگہ ہے، اس کے لیے حد متعین ہے، اس کے لیے گھر متعین ہے. یہ یوں ہی ہر جگہ نہیں ہے. یہ کرنا ہے، آپ کے لیے حکم ہے کہ اپنے خاوند کے لیے اور شوہر کے لیے کریں. گھر میں کرے جہاں اس کی ضرورت ہے. خاوند کے علاوہ دوسروں کے لیے زیب و زینت کرنا، اس پر تو بہت سخت وعید ہے، اس پر تو پکڑ ہے، لعنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث سنیے، کہ اپنے خاوند کے علاوہ دوسروں کے لیے زیب و زینت کرنے والی قیامت کے دن ایسی تاریکی میں ہوں گی، ایسی اندھیرے میں ہوگی کہ وہاں کوئی روشنی کی صورت بھی اسے نصیب نہیں ہوگی.
وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، ایسی اندھیرے میں ہوگی وہ جو اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے زیب و زینت اور بنا و سنگار کرتی ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں نصیحت کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے ہولناک قیامت کے دن سے۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ آپ خواتین لباس اور زیب و زینت کرتی ہی ہیں غیروں کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ کب کرتی ہیں؟ جب باہر جانا ہوتا ہے، شادی میں، پارٹی میں، میلے میں، یہاں وہاں جہاں تہاں، تب کرتی ہیں۔ اور گھر میں بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسکین عورت ہے، فقیر عورت ہے، بالکل غریب عورت ہے، ایک دم عجیب بھنگن ٹائپ کی، کچھ ہے ہی نہیں، صفائی سے کوئی مطلب ہی نہیں، پھوڑ پن، الہڑ پن۔ اس کے بعد کہتے شوہر سے لڑائی رہتی ہے۔ کیا کرے گا بیچارہ غریب؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بتایا جائے، سمجھایا جائے تو ایک اچھا بہانہ موجود ہے، بچوں کا کام رہتا ہے نا، بچوں کو دیکھنا رہتا ہے۔ ہم بچے کو دیکھیں کہ اپنے کو دیکھیں؟ اور ابھی خبر آ جائے کہ شام کو چلنا، بچہ گیا چولہے بھاڑ میں، 1.5 گھنٹہ لگا کے اپنے آپ کو تیار، تب بچہ بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتا، تب گھر کے کام بیچ میں آڑے نہیں آتے۔ اس کو ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچئے کہ کیا یہ چیز ہمارے اندر آج ہے یا نہیں ہے، اور یہ کتنی سخت وعید ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور بات ہے، آج کل پرفیوم جسے ہم فوک کہتے ہیں، ڈیو کہتے ہیں، بہت چلن عام ہو گیا ہے۔ ایک تو میک اپ کا جو بھی سامان ہے اس میں خود ہی بہت خوشبو ہوتی ہے، پھر بھی الگ سے پرفیوم لگاتے ہیں۔ جوان بچیاں، اسکول کالج کوچنگ والی بچیوں کے پرس میں اور بیگ میں آج کل اس طرح کی خوشبو موجود ہوتی ہے۔ میں دیکھا ہوں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ وہ پرس میں لے کے جاتی ہیں، بیگ میں لے کے جاتی ہیں، اس کے اسکول بیگ اور کوچنگ کے بیگ میں ہوتا ہے، یا وہ جب نکل رہی ہوتی ہے تو جہاں پہ اس کا بیگ ہوتا ہے وہاں پہ ضرور ہوتا ہے، وہ مار کے نکلتی ہے، لگا کے نکلتی ہیں۔ اور یہ سب بالکل وہ نئی زندگی اور نئے عمر کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں، جس تعلق سے میں آپ کو خوب بتا چکا اور خوب سمجھا چکا ہوں، عمر کے ساتھ بتا چکا ہوں، اور عمر کے ساتھ ہونے والے حادثات بتا چکا ہوں، ہے نا؟ اس طرح خوشبو موجود ہوتی ہے، وہ لگا کر باہر نکلتی ہے۔ حدیث پاک سن لیں آپ اس تعلق سے، حضرت ابو ہریرہ، اب حدیث سنیے، آپ بھی لگاتی ہیں اور بچیاں بھی لگاتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے اچھا یہ اچھا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر اور رنگ چھپا ہوا ہو، یعنی خوشبو تو دکھائی دے لیکن رنگ دکھائی نہیں دے۔ اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو مگر خوشبو محسوس نہ ہو، خوشبو ایک دوسرے کو نہ لگے، خوشبو ایک دوسرے کو دکھائی نہ دے۔ مرد ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جس کی خوشبو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور عورت ایسی استعمال کرے کہ رنگ تو سمجھ میں آ سکتا ہو لیکن اس کی خوشبو نہ لگے۔ اور عورتوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنا چاہیے جس کا رنگ بھی ظاہر نہ ہو اور خوشبو بھی ظاہر نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری حدیث سے بھی ہے کہ اگر آپ کی خوشبو غیر محرم تک پہنچ جاتی ہے تو بھی پھر آپ کے اوپر گناہ گار عورت جیسا دھبا اور لگ جاتا ہے اور آپ اس کے زمرے میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ بھی وعیدیں ہیں، تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اور کیسے ہماری زندگی چل رہی ہے، یہ سمجھ لے۔ اب آخری میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، جنتی عورت۔ اخیر میں پیغام کے طور پر یہ قیمتی حدیث آپ سن لیجئے، جس میں جنت کے سرٹیفکیٹ دی گئی آپ خواتین کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، بار بار سناتا ہوں یہ حدیث، بہت غور سے سنیے، سمجھیے کہ کیا یہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ 5 عمل ہے، اگر یہ 5 عمل کر لیتی ہیں آپ، تب تو جنت ہونے کی خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور اگر نہیں تو پھر بہت سوچنے اور سمجھنے اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ تو آپ سب ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ سارے نیک عمل کریں گے اور خود کو جنت کے حقدار بنائیں گے، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے زندگی سے گناہوں کو نکال دے اور اپنی خشیت اور اپنی معرفت۔ 5 منٹ صرف باقی ہے، جلدی سے 2-4 باتیں سمجھ لیجئے جو آج کل ہمارے گھروں کا حال ہے۔ چونکہ شادی بیاہ کا ماحول ہے، تو ایک تو یہ کہ آج کل
ہمارے یہاں منگنی کی رسم چلتی ہے اور اس پہ خوب خرچ ہوتا ہے. بات عزت و عفت، شرم و حیا اور پردے کی آئی ہے، محرم و غیر محرم کی چلی ہے، تو ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ سب کا دھیان میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول و معاشرہ بہت برائی میں ہے. وہ ہے منگنی کا کھیل تماشا، منگنی کا ہنگامہ اور رسم. منگنی ہے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو بہت بڑا مسئلہ کیوں بنا لیا گیا ہے؟ منگنی کی حیثیت محض ایک وعدہ نکاح کی ہے. اس میں فضول خرچی کرتے ہوئے مہمانوں کو دور دور سے بلانا، مستقل اور مہنگی تقریبات کرنا، قرض اٹھا کر کے اسے پورا کرنا وغیرہ ساری باتیں، یہ جس کی شریعت اسلامیہ میں ممانعت ہے، اس کی کوئی یہ نہیں ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ منگنی کا قرض شادی کے بعد تک نہیں ادا ہوتا. میں ایسی منگنی جانتا ہوں جو لاکھوں روپے لگا کر کے کی گئی اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ رشتہ ہی نہیں ہوا. پھر کیا فائدہ ایسی منگنی کا اور ایسی منگنی کرنے کا؟ اب منگنی کے بعد مسئلہ آتا منگیتر کا. آپ یہ سمجھیے، منگیتر یہ اجنبی ہے. منگیتر اجنبی ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ اسے بہت کچھ کہنے کا، لیکن وقت ہو رہا ہے، میں جلدی سے کہہ رہا ہوں. جب تک نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک منگیتر آپس میں اجنبی رہتے ہیں. ان کے لیے شرعاً وہی احکام ہوتا ہے جو اجنبیوں کے لیے ہوتے ہیں. مگر ہمارے یہاں بے پردگی اور بے حیائی شروع ہو جاتی ہے. منگیتر سے پردہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی بغیر پردے کے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے پردے والا حکم باقی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی اور جہالت والی بات ہے، یہ گناہ ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بھی بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی اکٹھے گھومنے پھرنے جاتے ہیں. میرے پاس یہاں تجربہ ہے، تجربے کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. رمضان کی پوری شاپنگ کرایا ہے لڑکا، کاہے کہ منگنی ہو چکی ہے، اس لیے اکٹھے سفر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے ان کاموں کا شرعی طور پہ گنجائش موجود ہے. حالانکہ یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. منگنی کے باوجود بھی شرعی طور پر لڑکا اور لڑکی آپس میں اجنبی ہی رہتے ہیں، منگنی کی وجہ سے حلال نہیں ہو جاتے ہیں. اس بات کو سمجھیے، اللہ بات سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح منگیتر سے بلا ضرورت باتیں کرنا، کال کرنا، راتوں دن فون پہ لگے رہنا. ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر یہ رواج بھی عام ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کو نمبر دے دیا جاتا ہے اور وہ بلا ضرورت راتوں دن گپے شپے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ہا ہا ہی ہو رہی ہے. خوب یہ کہاں گئے، کہاں کیا اور نہیں کیا. اب وہ لڑکی ایک ایک بات پہ نظر رکھ رہی ہے، لڑکا ایک ایک بات پہ نظر رکھ رہا، پتہ چلا بچے میں رشتہ ٹوٹ گیا. اور یہ بھائی ظاہر سی بات ہے، گناہ کا ایک کام کھلے عام کیا جا رہا ہے، اس کا وبال کہیں نہ کہیں تو آئے گا. تو اس طریقے سے گپ شپ کرنا، موبائل کال اور دوسرے کو ویڈیو کال کرنا، ان کا آپس میں اس طرح بلا ضرورت شدیدہ، یہ غلط ہے. ہاں کسی میت کی خبر کرنی ہے، کوئی بہت بیمار ہو گیا، صرف ہائی ہیلو کر کے بتا دینا ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ کہ بس ہاں ہی ہو اور خوب راتوں رات ہو، اس بات کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. یہ خود بھی سمجھیے اور اپنے گھر کے بچے اور بچیوں کو بھی سمجھائیے، یہ شرعاً حرام ہے اور اس سے بہت سارے اخلاقی جرائم پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ معاملہ بگڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے عنوان سے منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی اکٹھے رہتے ہیں، جسے آج کل لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں، ہے نا. یہ ایک نیا ابلیسی دور شروع ہوا. ان کا اس طرح اکٹھے رہنا ایسے ہی گناہ ہے جیسے دو غیر محرموں کا اور اجنبیوں کا اکٹھے رہنا گناہ ہے. محض منگنی سے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے شرعاً محرم نہیں ہوتے ہیں، یعنی حلال نہیں بنتے ہیں، وہ جائز نہیں ہو جاتے ہیں. ان کے لیے بھی وہی حدود و قیود ہیں جو اجنبیوں کے لیے ہیں، ہے نا. افسوس کہ اس معاملے میں غفلت یا لا علمی کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی آپس میں جنسی تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں کہ اب تو منگنی ہو گیا ہے. یہ سراسر خالص زنا ہے یہ، اور زنا حرام ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. آپ سب غور کیجئے کہ منگنی کی حیثیت کیا ہے. منگنی فرض و واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت اور گنجائش ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کا عملی نمونہ بھی پایا جاتا ہے. اگر اس طرز اور سوچ و فکر کے ساتھ کی جائے تو اسے سنت بھی کہنا درست ہوگا. لیکن ہمارے زمانے کی منگنیاں اور اس پر ہونے والی رسومات و خرافات، ہے نا، جن کا اکثر حصہ غیر مسلموں کی مشابہت پر مبنی ہے. اب منگنی ہوگی تو اسی انداز میں ہوگا، وہی رنگ سیریمنی ہوگی، وہی پھول برسے گا، وہی اسٹیج لگے گا، وہی ڈانس اور گانا ہوگا، اور سب کے لیے نئے کپڑے ہوں گے اور سب کو دیا جائے گا. اس طرح کی منگنی کی کسی طرح بھی شریعت میں اجازت نہیں دی جاتی ہے. اسی موقع پر لڑکا اور لڑکی کچھ لکھت پڑھت بھی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے نا.
کہ ہماری بچی کو آپ الگ مکان دیں، اتنے تولے یہ دیں، وہ دیں، زیورات دیں، ماہانہ سالانہ خرچ دیں، طلاق کی صورت میں اتنی اتنی رقم وغیرہ، یہ بھی غیر اخلاقی بات ہے، اور مشاہدہ بتلاتا ہے کہ اس وجہ سے معاشرے میں طلاق کی جو فیصد ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچیں۔ آپ پہلے سے ہی ایسے لڑکے کا انتخاب کریں جو آپ کی بچی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، جو سمجھدار ہو، اچھا ہو اور ہوشیار ہو، اور اس طریقے کی غلط چیزوں سے بچیں۔ آئندہ انشاءاللہ موقع رہے گا تو پھر اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔